یہاں پہ امام فرماتے ہیں تزعم، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے، وفیک عالم الاکبر، جبکہ علی فرماتے ہیں تیرے اندر ایک بہت بڑی کائنات ہے۔ اب یہ بتا تیری کائنات کا مولا کون ہے؟ اصل حکومت قلب انسان پر ہے نا۔ آپ انسانوں کی گردنیں کاٹ دو، جسم کاٹ دو، پر قلب پہ کسی کی حکومت چھین نہیں سکتے۔ دنیا علی والے کو جیل میں ڈال دے، زندان میں ڈال دے، قید و بند میں ڈال دے، لیکن کیا اس کے دل سے حسین کی محبت نکال سکتی ہے؟ وہ تمہارے جسموں کو موت دے سکتے ہیں، تمہاری روحوں کو موت نہیں دے سکتے۔ ہاں کیا کہا امام حسین کو شہدائے کربلا نے؟ مولا حسین اگر 70 مرتبہ مارا جائے، مار کے جلایا جائے، جلا کر راکھ بنا کے ہواؤں میں اڑا دیا جائے، پھر بھی اپنی جان کو آپ کے قدموں پہ قربان کریں گے نا۔ یہ وہ دل ہے جس پہ کس کی حکومت ہے؟ امام وقت کی حکومت ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ بتا اگر تو میری ولایت کو مانتا ہے نا، یہ ولایت ولایت زبانی نہیں ہے، ولایت ولایت قلبی ہے۔ اگر تم نے اللہ کی ولایت کو مانا، رسول کی ولایت کو مانا، اب رسول کے بعد تو کس کی ولایت کو مانتا ہے؟ اگر اہل بیت کی ولایت کو مانتا ہے تو تمہارے قلب پر کس کی حکومت ہونی چاہیے؟ اہل بیت کی حکومت ہونی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں یہاں لوگوں کے دلوں پر شیطان کی حکومت ہوتی ہے یا ولی خدا کی حکومت ہوتی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ 24 گھنٹہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ اگر تو ہماری حکومت میں آئے گا، خدا ظلمتوں سے نکال کر نور ولایت کے اندر داخل کر دے گا۔ لیکن اگر تو کفران نعمت کرے گا، اگر تو کفران نعمت کرے گا، خدا تجھے نور ولایت سے نکال کر نور ظلمت کے اندر اولیاء طاغوت تجھے داخل کر دیں گے۔ اب یہ فیصلہ تیرے اوپر ہے، تو نور ولایت میں زندگی گزارنا چاہتا ہے یا طاغوت کی ظلمت میں زندگی گزارنا چاہتا ہے؟ تو فرمایا اصل ہے قلب، کیونکہ یہ قلب ہے جو تمہاری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں حسین کی محبت ہے تو مجلس میں آئے گا۔ ان پاؤں کو آرڈر کس نے دیا؟ قلب نے آرڈر دیا، ورنہ کون چل کے اتنے میل مثلاً کوئی سفر کر کے آ جائے؟ یہاں سے تو کربلا گیا، 2 دن 3 دن تو پیدل چلا، کس نے تجھے چلانے پر مجبور کیا؟ قدموں کی تو مرضی نہیں تھی چلیں، جسم تو تھک جاتا ہے، یہ چلنے کے لیے راضی نہیں، پاؤں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، یہ چلنے کے لیے راضی نہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن کیونکہ قلب میں حسین کی محبت ہوتی ہے، قلب کہتا ہے جسم تو تھکا ہوا ہے تو کیا ہوا، لیکن میری روح حسین سے ملنا چاہتی ہے۔ بندہ بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے میں انسان کو کیا پسند ہوتا ہے؟ آسائش، آرام پسند ہوتا ہے۔ آپ رات کو سو رہے ہیں، بڑی شدید نیند میں سو رہے ہیں، اچانک آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا، بیوی نے کہا بیٹے کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ نے نیند کو چھوڑا، آپ نے آرام کو چھوڑا، آپ نے اس گرم بستر کو چھوڑا اور وہاں سے اٹھے اور دوڑے دوڑے ہاسپٹل کی طرف گئے۔ یہ کون سی چیز ہے جو تمہارے جسم کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہی ہے؟ یہ بیٹے کی محبت ہے۔ اگر اولاد کی محبت قلب میں نہ ہو، بندہ نہ جائے۔ اب عالم محبت علی دیکھو، علی صرف حسن و حسین کے لیے پریشان نہیں ہوتے تھے، اگر کوفے کا کوئی یتیم بھی روتا تھا۔ محبت علی کی اتنی ہے، رات کے اندھیرے میں اپنے جسم کو اٹھاتے ہیں، اپنے کاندھوں پہ جو کی روٹیوں کو اٹھاتے ہیں، کھجوروں کو اٹھاتے ہیں اور یتیموں کو دے کر جاتے ہیں۔ فرمایا یہی تو ایمان کا 9واں حصہ ہے کہ جتنی محبت اپنے بچوں سے، اتنی محبت ایک علی والے کے بچے سے بھی کیا کرو، ایک بندہ خدا سے بھی کیا کرو۔ جب عوام الناس کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے، ایمان کمزور بن جاتا ہے۔ بھائی تم نے اپنے بچے کے لیے کیا، اپنے لیے گھر بنایا، اپنے لیے گاڑی بنائی، اپنے لیے کھانا بنایا، اس سب میں تو میں ہے نا اپنے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ اپنی ذات کی محبت ہے۔ اور جب اپنی ذات کی محبت سے نکل کر کسی غیر کے لیے کچھ کرتے ہو تو خدا کہتا ہے اب تو مظہر صفت خدا بن چکا ہے۔ غیر کے لیے بندہ کچھ کرے نا، اس غیر کو بھی اپنا وجود کا حصہ سمجھنے لگو نا۔ یہی تو کردار تھا اہل بیت کا نا، کہ اپنے بچے سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ اگر مولا حسین سکینہ سے محبت کرتے تو کوئی کمال نہیں تھا، اگر مولا حسین صرف اکبر سے محبت کرتے تو کوئی کمال نہیں تھا، اگر مولا حسین صرف بی بی زینب سے محبت کرتے تو کوئی کمال نہیں تھا۔ لیکن حسین کربلا گئے، جنہوں نے خط لکھے
جو نسلیں آنے والی تھیں ان کی محبت میں مولا کربلا پہنچے. یعنی اگر دقت کرو اور غور کرو، آج جو تم بیٹھے ہو فرش عزا پر، اگر امام حسین کے دل میں ہماری محبت نہ ہوتی تو مولا کبھی کربلا نہ جاتے. کہا خرجت لاصلاح امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا. امت کون ہے؟ ہم ہیں. یہ سارے مسلمان رسول کی امت ہیں. یعنی امت کی محبت میں اکبر شہید ہوا، امت کی محبت میں سکینہ نے تماچے کھائے، امت کی محبت میں سیدہ زینب کی رضا پہ ہاتھ آ گئے. کس کی محبت تھی؟ امت کی محبت تھی نا. کہ یہی ایمان کے 9 حصے ہیں کہ خود سے محبت کرنا یہ ولایت کا تقاضا نہیں ہے. ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ خود سے تو ویسے ہی محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں سے بھی اتنی محبت کرے جتنی خدا اپنے بندوں سے کرتا ہے. اسی صفت کا بندہ کیا بن جائے؟ مظہر بن جائے. تبھی کہا خدا کی 2 صفات ہیں، خدا رحمان بھی ہے، خدا رحیم بھی ہے. حضرت عیسیٰ نے کسی سے پوچھا نا، اگر کوئی تیرے ساتھ احسان کرے، نیکی کرے، تو کیا کرے گا؟ کہ اللہ کے نبی میں بھی نیکی کروں گا. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ صفت تو کتے کی صفت ہے. مالک اگر کسی کتے کو 1 ٹکڑا روٹی کا دے نا تو کتا بھی اس کے پیچھے کیا ہلاتا ہے؟ دم ہلاتا ہے. وہ کبھی اپنے مالک کو چھوڑتا نہیں. کہ انسان کی صفت یہ ہے اگر کوئی تیرے ساتھ نیکی نہ بھی کرے تو پھر بھی اس کے ساتھ نیکی کرے. ہاں، درجہ انسانی بلند ہے، تجھے حیوان کے درجے سے بلند ہونا ہے. کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی، آپ کو دعوت دی، آپ کو کھانا کھلایا، آپ کو گفٹ دی، آپ نے بھی ریٹرن میں اس کے ساتھ وہ کچھ کیا. ایک مومن نے کہا فلاں مومن کی شادی میں نہیں جاؤں گا. بھائی کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا. تو بھئی تو ریٹرن پالیسی ہے نا، وہ آئے گا تو جاؤں گا، نہیں آئے گا تو نہیں جاؤں گا. حب ذات آ گئی. لیکن اگر حب ذات کو بندہ مٹا دے، کہو وہ آیا نہیں آیا، اگر مجھے دعوت دی ہے، علی والا ہے، انی سلم لمن سالمکم، میں بھی اس کے پاس جاؤں گا. ہاں، جب تک ذات کی محبت کو نہیں کچلتے تب تک انسان ولایت کے میدان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. نعمت خدا ہے کہ خدا نے اپنی ولایت میں لایا، پھر رسول کی ولایت میں لایا، پھر علی ابن ابی طالب کی ولایت میں لایا. یعنی زندگی وہ جو ولایت علی ابن ابی طالب میں گزرے. ہم نے صرف ولایت کو محدود کر دیا ایک نعرے میں، ولایت کو محدود کر دیا تو لفظوں میں کہ علی اللہ کا ولی ہے. بھئی علی تو اللہ کا ولی ہے، لیکن تم نے اس ولایت سے کتنا فائدہ لیا؟ تمہارے گھر میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کتنی ہے؟ تمہارے سفرے پر علی ابن ابی طالب کی ولایت کتنی ہے؟ تمہارے بچے کی تربیت میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کتنی ہے؟ تم جب شادی کرتے ہو وہاں علی ابن طالب کی ولایت کتنی ہوتی ہے؟ تمہاری خوشیوں میں علی ابن طالب کی ولایت کتنی ہے؟ ولایت کا مطلب حکومت. حکومت کا مطلب یہ کہ یہ جسم تو تمہارا ہے پر کس کی حکومت میں چلے گا؟ علی کی حکومت میں چلے گا. آنکھیں تو تیری ہیں پر تیری مرضی سے نہ دیکھیں، وہاں دیکھیں جہاں علی پسند کرے. کان تو تیرے ہیں پر تیری مرضی سے نہ سنیں، وہ آوازیں سنیں جو علی کو پسند ہیں. زبان تو تیری ہے پر لفظ تیری مرضی سے نہ نکلیں، وہ لفظ ادا کرو جو علی کو پسند ہے. جب ایسی ولایت پہ بندہ آتا ہے تو چاہے بندہ مدائن میں مر جائے، جنازہ علی وہاں بھی پڑھانے جاتے ہیں. یہ ولایت چاہیے آل رسول کو، یہ ولایت چاہیے محمد اور آل محمد کو. ورنہ ایسے کئی ساتھی تھے جو رسول اور علی کے ساتھ تھے لیکن ولایت میں چلنے والے بہت کم تھے، جو زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاریں، اہل بیت رسول کی مرضی سے گزاریں. اور اہل بیت نے اسی سسٹم ولایت کو، آج اگر کوئی پوچھے کہ مولانا کربلا میں کتنے شیعہ تھے تو شاید ہم انگلیوں پہ گن سکیں. مثلا حبیب ابن مظاہر، مثلا جناب جون، یعنی انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں. لفظ شیعہ اس زمانے میں جب آپ تاریخی متون کو پڑھیں گے تو کہتے تھے مثلا شیعت علی، شیعت عثمان، یہ علی کا شیعہ ہے، یہ عثمان کا شیعہ ہے. تو وہاں لفظ شیعہ کا مطلب علی کا چاہنے والا. یا جس طرح آپ گروپ بولتے ہیں، گروپ بندی ہوتی ہے، یا فلاں آدمی کا گروپ ہے یا فلاں مولوی کا گروپ ہے، تو وہاں پہ لفظ شیعہ کا مطلب تھا گروپ. کئی
حدیثیں بھی رسول کی ملتی ہیں کہ یا علی انت و شیعتک، اے علی تم اور تمہارے شیعہ، مطلب علی تم اور تیرے چاہنے والے. لیکن آج جب آپ لفظ شیعہ بولتے ہیں الگ معنی ہے. آج شیعہ کا مطلب علی کا چاہنے والا نہیں ہے. آج شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رسول کے بعد علی کو خلیفہ بلا فصل مانا. یہ شیعہ کا مطلب ہے. مطلب رسول کے بعد حق کے حکومت کس کے پاس ہے؟ اہل بیت کے پاس ہے. یہاں 12 خلفاء، 12 نقیب، 12 امام جو متون اہل سنت میں کثرت سے وارد ہوا ہے، اور بڑی کوشش ہے کہ انہوں نے 12 پورا کرنے کی، لیکن ان کے ہوئے نہیں. مثلا خلافت راشدہ کو ملایا، کچھ بنو امیہ کے ملا دیے، کچھ بنو عباس کے ملا دیے، تو ملانے کے بعد بھی یہاں 12 سے بڑھ رہے تھے، یہاں 12 سے گھٹ رہے تھے. جن کے پاس 12 کا عدد پورا ہوتا ہے وہ حقیقی شیعیان اہل بیت ہیں، جن کے پاس 12 کا عدد کمپلیٹلی پورا ہے. تو آج جسے شیعہ بولا جاتا ہے مطلب ایک میچور شیعہ. یعنی اس زمانے میں آپ کو شاید 2 فرد ملتے جن کو شیعت کا مفہوم پتہ تھا. ایون جناب مختار کے زمانے میں بھی شاید آپ کو 4-5 لوگ ایسے ملیں جو حقیقتاً اہل بیت کو ایز اے ولی اللہ مانتے ہوں. ہاں احترام تھا کہ نبی کے نواسے ہیں، یا کچھ مولا کو پسند کرتے تھے اور کہتے تھے نہیں حکومت آل علی کو ملنی چاہیے، وہ بھی ایز اے امام نہیں، محبت میں. اگر مولا کو امام مانا ہوتا تو واللہ کبھی جنگ صفین میں کوئی علی کی مخالفت کرتا؟ آپ سوچئے تو صحیح. اتنا لشکر علی کے ساتھ آیا، خلیفہ مان کر، امام مان کر نہیں. مالک اشتر امام مانتے تھے، عمار یاسر امام مانتے تھے. کہ جب مولا نے کہا کہ علی کہہ رہا ہے کہ نعرہ حق کا ہے، نیتیں باطل کی ہیں، مولا سمجھاتے گئے کہ یہ نعرہ سچ ہے کہ لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا. لیکن بندے خدا حکم خدا کو بھی چلائے گا کون؟ نیزوں پہ قرآن تو اٹھایا نا، بس نہ علی کی نہ امیر شام کی، لا حکم الا اللہ. حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. امام نے کہا عقل کے ہوش کے ناخن سنبھالو، حکم خدا تو چلے گا لیکن حکم خدا چلائے گا کون؟ حکم خدا علی چلائے گا یا امیر شام چلائے گا؟ یہ فیصلہ تو پھر بھی تم نے کرنا ہے نا. تو اس وقت بھی علی کی مظلومیت یہ تھی کہ مولا کو کوئی امام نہیں مانتا تھا، خلیفہ مانتے تھے. پھر خلیفے کے خلاف بھی ہوتے تھے، پھر خلیفوں کو مارتے. خلیفہ کشی مسلمانوں میں شروع ہوئی نا. جناب عمر کو مارا، پھر ہم عثمان کو مارا، حضرت علی کو مارا. کس نے مارا؟ مسلمانوں نے مارا نا. خلیفہ کشی شروع ہوئی نا. لیکن کوئی اپنے امام کو مارے گا؟ اگر ولی مانتا، ولی کو کوئی مارتا ہے. اگر رسول کو کوئی نبی مانے گا، نبی کو کوئی مارے گا؟ قطعاً کوئی نہیں مارے گا. آج آپ کا مولا کہے، امام زمانہ کہے کہ مثلاً پوری عالم اسلام کے مسلمان میرے ساتھ آ جائیں، مجھے فلاں ملک سے جنگ لڑنی اور امام لڑنے جائیں، اور ہم امام سے اختلاف کریں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں آ رہے، کہ یہ تصور بھی کوئی کر سکتا ہے؟ مولا جہاں لے جائیں بندہ چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے انہیں امام ماننا ہے. اس زمانے میں کسی نے علی کو امام نہیں مانا تھا. جب بولتے تھے یہ علی کا شیعہ ہے، شیعہ کا مطلب علی کا چاہنے والا ہے، نہ کہ اصولی طور پر جس طرح آپ کے اصول دین میں ہے توحید ہے، عدل ہے، معاد ہے، امامت ہے یا قیامت ہے. امام نہیں مانتے تھے ابن طالب کو. کربلا کے واقعے کے بعد سمجھو امام حسین نے ایک بنیاد ڈالی کہ نعرے بلند ہوئے، یا لسارات الحسین. جو بنو عباس نے یہ نعرے بلند کیے، جو گولڈن ٹائم تھا شیعوں کا، وہ چھٹے امام کا زمانہ تھا. 5ویں اور چھٹے امام. جتنی حدیثیں آپ کو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے ملی، کسی امام سے اتنی حدیثیں نہیں. کیوں؟ کیونکہ بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں لڑ پڑے. فرصت ملی اہل بیت کو شیعہ سازی پر، فرصت ملی اہل بیت کو. یعنی آپ یہ دیکھیں، حکومتیں ان کی، پیسہ ان کا، فوجیں ان کی، سسٹم ان کے پاس، میڈیا ان کے پاس، کتابیں ان کے پاس، رائٹر ان کے، اخبارات ان کے، سب کچھ دشمن کا. 200 سال بنو امیہ اور بنو عباس، 300 سال عثمانی حکومت، 500 years، 5 صدیاں ایسے حاکم رہے جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کام کیا.
اور وہ اہل بیت جن کے پاس ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں، حکومت بھی نہیں تھی، لشکر بھی نہیں تھا، سپاہی بھی نہیں تھے، لیکن اتنا مضبوط شیعوں کا نیٹ ورک بنا دیا کہ اتنا مضبوط بنا کہ آج پورے عالم اسلام میں اگر حقیقتاً حکومت اسلامی کا نظام کسی نے بنایا، وہ کس نے بنایا؟ شیعہ نے بنایا. اور پاکستان کی بنیادیں بھی اگر کسی نے رکھی تھیں تو وہ کون تھا؟ شیعہ تھا. بڑی بڑی عالم اسلام کی شخصیتیں آپ کو نظر آئیں گی مکتب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اتنا منظم نیٹ ورک کس طرح بنایا اہل بیت کہ کوئی امام 24 سال میں شہید ہو جاتا ہے، کسی امام کو 14 سال زندان میں ڈالا جاتا ہے، 10ویں 11ویں امام کو حرمین عسکریین بولتے ہیں نا، یا پیٹرول پمپ ہی ہے نا عسکری کے نام سے، عسکر بولتے ہیں فوج کو، عسکری طاقتیں بولتے ہیں فوجی طاقتیں. حرمین عسکریین، جہاں پہ مولا کا گھر ہے، یہ جہاں حرم ہے امام کا گھر تھا، رہائش گاہ تھی امام کی نا، تو امام عسکر میں رہتے تھے. مثلا ایسے سمجھیں کینٹ کے اندر رہتے تھے، جیسے بھی آپ کینٹ کے اندر ہیں تو کینٹ، امام کینٹ کے اندر رہتے تھے. سخت نگرانی کے تحت کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. کبھی کبھی ڈیلی بیسس پہ امام کو بلایا جاتا تھا تاکہ ڈیلی رپورٹ دیں آپ سے آج کون ملنے آیا کون ملنے نہیں آیا. جن لوگوں پہ شک ہوتا ہے نا تو ڈیلی بیسس پہ ان کو آفس میں طلب کیا جاتا ہے، بتائیے آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہے. اسی طرح ڈیلی بیسس پر ایکٹیویٹیز کو چیک کیا جاتا تھا. یعنی اتنے سخت ماحول میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے مضبوط شیعہ نیٹ ورک بنا دیا. بیچ میں جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو قتال ہوا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ. جناب زید کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کئی واقعات ہوئے. پھر آپ آ جائیں معتصم کے زمانے میں، منتصر کے زمانے میں، کتنے شیعوں کو انہوں نے قتل کیا، کتنے آل رسول کی اولادوں کو انہوں نے قتل کیا. جگہ جگہ قتل اور غارت، جہاں ان کو کوئی سید ملتا وہاں سر قلم کر دیتے. بس اتنا بتاتا کہ ہم اہل بیت رسول کے ماننے والے ہیں، قتل کر دیے جاتے. پھر چھٹے امام نے کہا کہ تقیے میں چلے جاؤ، جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے، اپنے مذہب کا اعلان وہاں پہ نہ کرو، ایسا نہ ہو تمہاری نسلیں منقرض ہو جائیں. پھر ہجرت کا حکم دیا کہ جہاں خطرہ ہے وہاں سے نکل کے ہجرت کرو. اب جیسے جیسے ہجرتیں ہوتی گئیں، کیونکہ انسان سختیوں میں اور کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. بہترین ٹائم جو شیعوں کے لیے تھا، گولڈن ٹائم آف شیعہ، وہ ٹائم تھا امام محمد باقر، امام جعفر صادق. اور صرف امام نے شیعوں کو فائدہ نہیں دیا، جتنے مذاہب اہل سنت اور ان کے امام بنے اس زمانے میں بنے، امام کی یونیورسٹی میں پڑھ کے بنے، اور یہ جملے کہہ کر بنے کہ اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. یہ 2 سال کون سے تھے؟ یہ امام حنیفہ کے جملے ہیں. کس کی شاگردی میں گزرے؟ چھٹے امام کی شاگردی میں گزرے. چھٹے امام کے بعد آتے ہیں 7ویں امام. سب سے مضبوط ترین کام اگر کسی امام نے کیا شیعہ نیٹ ورک کے لحاظ سے، وہ 7ویں امام نے کیا. امام نے آرگنائزیشن آف لا بنائی، جسے وکلا کی آرگنائزیشن کہتے ہیں. سب سے زیادہ وکیل کس نے بنائے؟ امام موسیٰ کاظم نے بنائے. مطلب پورے خطے میں امام نے اپنے وکیل بھیج دیا. بصرے میں ایک وکیل بھیج دیا، اہواز میں ایک وکیل بھیج دیا، قم میں ایک وکیل بھیج دیا. جہاں جہاں شیعہ تھے وہ وکیل بھیج دیے، تاکہ شیعہ وکیلوں سے مرتبط رہیں، اور وکیل کس سے مرتبط رہیں؟ امام سے مرتبط رہیں. ضرورت نہیں تھی اب ڈائریکٹ امام سے رابطہ. ایک طرح سے وکیلوں کے بنانے کا سبب یہ تھا کیونکہ شیعوں کو تیاری کروانی تھی کہ اب تیرا امام غیب کے پردے میں جانے والا ہے، تاکہ ان کو عادت ہو جائے وکیلوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کی. اسی طرح پھر امام رضا کا زمانہ آتا ہے، لیکن اس میں پھر سب سے بڑی خدمت امام زین العابدین کی ہے. کہتے ہیں جب شیعہ تھے ہی نہیں تو جب میرے چھٹے امام لیکچر دیتے تھے، درس دیتے تھے، یہ ہزاروں شاگرد کہاں سے آتے تھے. مثلا اگر کوئی مجھے جانتا ہی نہیں ہے، میں ایک لیکچر شروع کر دوں ایسے ہی کینٹ میں، تو کتنے لوگ سننے آئیں گے؟ انون آدمی کو کتنے؟ ہزاروں شاگرد. تو کہتے ہیں یہ کمال تھا امام زین العابدین کا. کون سا کمال تھا؟ کہ کربلا کے بعد اگر کسی امام نے سب سے زیادہ غلام خریدے ہیں وہ امام زین العابدین ہے. ہزاروں کی تعداد میں امام زین العابدین غلام خریدتے تھے. یعنی کوئی امام نہیں جس کے پاس امام زین العابدین جتنے غلام ہوں. کہ غلام خریدتے تھے، غلاموں کو تربیت دے کر پھر آزاد کر دیتے تھے.
آزاد کر دیا. اور کہتے چھٹے امام کے لیکچر میں زین العابدین کے آزاد کردہ غلام جا کے شرکت کرتے تھے. پھر انہی کی نسلوں سے شیعہ بنے, پیغام پھیلا, آرگنائزیشن آف لا بنی. کٹھن ترین وقت, مشکل ترین وقت امام رضا پہ آیا, لقب ملا غریب الغرباء. غریب اس لیے تھے کیونکہ وکیلوں نے امام کی امامت کو ماننے سے انکار کر دیا. پہلی خیانت جو وکیلوں نے کی, کیونکہ پیسہ تھا, مال تھا, خمس تھا, امانات ان کے پاس آتی تھیں, پریشان تھے اگر سارا کچھ امام کو دے دیں گے تو ہمارے پاس کچھ بچے گا نہیں. یہاں سے خیانت ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ امام رضا کو خدا نے بہت دیر سے بیٹا دیا. پہلا الزام لگا یہ امام نہیں, اگر امام ہے تو اس کی نسل نہیں, اس کا بیٹا نہیں, لہٰذا ہم امام نہیں مانیں گے. مختلف فرقے بن گئے. تو خدا نے جب بیٹا دیا اس کے بعد بھی امام پر الزام لگایا, لیاذ باللہ, یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ کا بیٹا ہے. ابھی لقب ہے غریب الغرباء. کسی امام پہ ایسے الزام نہیں لگے جیسے امام رضا پہ لگے. یہاں تک کہ چہرے شناسوں کو بلایا گیا, امام کو کہا چلے جاؤ کھیتی میں اور کھیتی باڑی کرو. امام جواد کو کہا چلے جائیں بچوں کے ساتھ کھیلیں. چہرہ شناس بندہ آیا, اسے کہا یہ بچے دیکھ رہے ہو؟ کہاں. ایک بچے کی طرف اشارہ کیا امام جواد کا, بتاؤ یہ ان کسانوں میں سے کس کا بچہ ہے؟ اس چہرے شناس نے سب کو غور سے دیکھا اور انگلی امام رضا کی طرف اٹھائی کہ اگر یہ کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے تو اس شخص کا بیٹا ہے. وہاں پہ آ کے امام نے بولا کہ اب اگر میری امامت پہ کسی نے اعتراض کیا وہ جہنمی بن جائے گا, کیونکہ حجت ہم نے تمہارے اوپر کیا کر دی؟ تمام کر دی. پھر امام جواد کی بہت مختصر زندگی, پھر امام علی النقی اور امام حسن العسکری. وہاں پر بھی یہ معاملہ تھا کہ شیعہ کس طرح امام سے کنیکشن بناتے تھے, کیونکہ امام فوجی چھاونی کے اندر بند تھے, نہ کسی کا آنا نہ کسی کا جانا. مومنوں کے سوالات, تو سوالات کا جواب کیسے؟ اس زمانے میں گھروں میں کھانے پکانے کے لیے گھی کی ضرورت پڑتی تھی, تیل کی ضرورت پڑتی تھی, لکڑیوں کی ضرورت پڑتی تھی, تو لوگ دیگوں میں گھی لے کر آتے تھے. 2 دیگیں گھی سے بھرے ہوتے تھے, ایک دیگ میں مومنوں کے سوال ہوتے تھے. وہ امام کے گھر جاتے تھے, اگلے دن امام جواب لکھتے تھے, لوگ پھر شیعوں تک ان جوابات کو پہنچاتے تھے. لکڑیاں لے کر آتا تھا, لکڑیوں کے بیچ میں لوگوں کے سوالات ہوتے تھے, امام جوابات لکھتے تھے, پھر جوابات کہاں جاتے تھے؟ واپس جاتے تھے. یعنی اہل بیت نے اپنے شیعوں سے اپنے کنیکشن کو توڑا نہیں, جگہ جگہ عالم بناتے رہے, بہترین شاگرد بناتے رہے, اور ان کے ذریعے سے مکتب اہل بیت کو بڑھاتے رہے. اب سمجھو امام علی النقی کے زمانے میں, امام ہادی کے زمانے میں ایک زیارت آتی ہے جس کا نام ہے زیارت جامع کبیرہ. کہ اتنے سنگین مطالب میں زیارت جامع کبیرہ کے, کہ اگر یہی زیارت اگر چھٹے امام کے زمانے میں آتی تو ایکسیپٹیبل نہیں تھی, کیونکہ لوگوں کے معارف اتنے بلند نہیں تھے. شاید یہ لوگ بولتے کہ خدا نخواستہ اہل بیت نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے, کیونکہ لوگ ولایت کو نہیں سمجھتے تھے. زیارت جامع کبیرہ اس زمانے میں آتی ہے, یعنی مینٹلی طور پہ ایجوکیشنلی شیعہ بہت گرو کر چکے تھے, امامت کو اتنا سمجھ چکے تھے کہ اب زیارت جامع کبیرہ کو ہضم کرنے کی طاقت ان کے وجود کے اندر موجود تھی. کہ وہ فضائل جو زیارت جامع کبیرہ میں ہیں کہ جس میں ولایت تکوینی, ولایت تشریع کا کمپلیٹلی بیان ہے. کہ چھٹے امام فرماتے تھے کہ بنا عبد اللہ بنا سبح اللہ, اللہ کی عبادت ہوئی تو ہم سے, اللہ کی تسبیح ہوئی تو ہم سے. کہ مولا وہ کیسے؟ کہ ملائکوں کو تسبیح کرنا نہیں آتی تھی, ہماری تسبیح کو دیکھ کر تسبیح کرنا شروع کی. ہمارے سجدوں کو دیکھ کر انہوں نے سجدے کرنا شروع کر دیے. پھر سلسلہ غیبت صغریٰ میرے امام زمانہ کا شروع ہوتا ہے. شیعہ اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ قم سے کچھ افراد گئے ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام, صلوات پڑھے مولا کی شان پر. امام سے ملنے گئے, سوالات لے کر جاتے تھے. اب وہ سوال میں یہاں نہیں پڑھوں گا, میں نے جعفر تیار میں پڑھا تھا تو FIR کٹ گئی تھی, تو سوال حساس تھا ان کا. تو پھر اس سوال کا جواب امام زمانہ نے دیا تھا. یعنی کہتے ہیں جیسے ہم امام کی خدمت میں گئے,
ابھی تک ان کو پتا نہیں تھا کہ امام کے ہاں حجت خدا کی ولادت ہو چکی ہے. تو کہتے ہم قم سے جتنے سوالات تھے، خمس تھا، وجوہات شرعیہ جسے بولتے ہیں، سال سال میں جاتے تھے امام سے ملنے. تو ہم نے جا کے پیسے رکھے امام کے سامنے، سونا رکھا، جن جن مومنین نے خمس دیا تھا وہ امام کی خدمت میں رکھا. تو یہ قم کا رہنے والا تھا، بہت بڑا عالم. بہرحال وہ اس نے سوال، کہتا ہے کہ میرے ذہن میں سوال تھا. تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام حسن عسکری کی گود میں ایک 5 سال کا بچہ ہے. ہاں پتہ نہیں کس کا بچہ ہے. ہم نے سمجھا کوئی گھر میں کافی رشتہ دار ہیں، کسی کا بچہ ہوگا. اور امام کے ہاتھ میں ایک سونے کا، جسے گویا طلا بولتے ہیں، سونے کا ایک گول سمجھیں پتھر ٹائپ سونا تھا. تو وہ امام ایسے پھینکتے تھے، پھر یہ بچہ جاتا تھا اسے اٹھاتا تھا، پھر آ کے اپنے بابا کی گود میں بیٹھ جاتا تھا. اب باتیں بھی ہو رہی ہیں اور امام بار بار اسے پھینک رہے ہیں، اور یہ بچہ جا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، پھر اپنے بابا کی گود میں آ کے بیٹھ رہا ہے. ایج کتنی ہے بچے کی؟ 5 سال. اب کہتے ہیں امام کو ہم نے دیا، اور وہ آ کے امام کے نارملی ہوتا یہ تھا کہ جب وجوہات خمس لے کر آتے تھے امام خود ریسیو کرتے تھے. اب جب ہم نے وہ رکھا تو امام نے پھر وہ سونے کی چیز پھینکی، پھر وہ بچہ گیا اور جہاں پہ وہ وجوہات شرعیہ سونا چاندی پڑا ہوا تھا وہ بچہ وہاں جا کے بیٹھ گیا. امام نے کہا آج یہ پیسے مجھے نہیں، اس بچے کو دو. کہہ رہے اب بھی نہیں پتا یہ بچہ کون ہے. کہتا اس بچے نے وہ جو سونا چاندی تھا ایک اٹھایا، دوسرا اٹھایا، تیسرا اٹھایا، کچھ پیسے تھے وہ اس نے الگ کر دیے. ہم نے کہا مولا یہ کیوں؟ کہ یہ جو میں نے اٹھایا ہے یہ جن کی حلال کی کمائی تھی وہ میں نے لے لیا. کہ یہ پیسے ان کو واپس کر دینا کہ ہم حرام کی کمائی سے کچھ نہیں لیتے. اور کہا کہ یہ فلانے دیے، یہ فلانے دیے. یہ اب بھی سمجھ نہیں آ رہی بچے کو کیسے پتا کس نے دیے. ایک ایک کا نام لیتے رہے. کہتا ہے اتنے میں جو سوال لے کر آیا تھا وہ میرے ذہن سے نکل چکا تھا. کہہ رہا اس بچے نے ایک مرتبہ میری طرف دیکھا اور میرا نام لیا، کہا اے اہل قم کے رہنے والے، فلاں دوسرے مکتب والے نے تم سے یہ سوال کیا تھا اور تم اس جواب کے دینے میں پریشان تھے. تو نے کہا تھا کہ جب جاؤں گا تو اپنے مولا سے پوچھوں گا. آج میرا جواب سن لے اور اسے جا کر میرا جواب بتا دینا. وہ سوال جواب کبھی نجی محفل ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا. وہ سوال تھا کچھ لوگوں کے ایمان پر کہ انہوں نے ایمان کیسے لایا، کیوں لایا، اور امام نے بتا دیا کہ ایمان کیوں لایا تھا. اس کو جا کے بتا دینا، اس وجہ سے ان لوگوں نے ایمان لایا تھا. کتاب میں پریشان ہوا کہ یہ بچہ ہے کون، کہ آج سوال پوچھنے آیا امام حسن عسکری سے، جواب دے رہا ہے 5 سال کا بچہ، اور ہمیں پتا بھی نہیں ہے بچہ کون ہے. کہتا ہے جاتے جاتے ہم نے امام سے پوچھا مولا یہ بچہ کون ہے؟ امام نے کہا اپنے امام کو دیکھ بھی رہے ہو اور پہچان بھی نہیں رہے ہو. ہاں کہا یہ حجت خدا ہے. پھر امام نے فوراً اس بچے کو پردے کے اندر، ایک پردہ تھا اس کے پیچھے بھیج دیا. کہ کبھی دکھاتے تھے کبھی پردے کے پیچھے ڈالتے تھے تاکہ شیعوں کو عادت ہو جائے اس امام کے پردے کو برداشت کرنے کی. ہاں کہ اس کی زیارت تمہیں زیادہ دیر تک نصیب نہیں ہوگی، اور جب یہ ہمارا فرزند ظہور کرے گا پوری کائنات میں عدل و انصاف بھر جائے گا.